اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر حسینی چینل کی طرف سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، اور جو دعائیں روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں یہ وہ مختصر دعائیں ہیں کہ جن میں پیغامات الہی چھپے ہوئے ہیں، اور ہم کو دعا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان پیغامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش جاری رکھیں تاکہ یہ دعا باب اجابت سے ٹکرا کر قبولیت کے شرف کو حاصل کر لے۔ آج 12ویں دن کے دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جس دعا میں خداوند عالم سے ہم چند چیزوں کو طلب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف وحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں، بار الہ اس مہینے میں مجھ کو پارسائی اور پرداداری سے آراستہ کر دے، اور چھپا دے مجھ کو اس مہینے میں کفایت شعاری اور قناعت کے لباس میں، اور آمادہ کر دے مجھ کو اس مہینے میں عدل و انصاف پر، اور اس میں مجھے ہر اس شے جن سے خوف زدہ ہوں محفوظ کر دے۔ اے ڈرنے والوں کی حفاظت اپنی حفاظت و اعانت کے ذریعے سے۔ اگر غور فرمائیں تو آج کے دن ہم خداوند عالم سے عفاف طلب کرتے ہیں، کفاف طلب کرتے ہیں، قناعت طلب کرتے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کی عصمت کا واسطہ دیتے ہوئے اس کے خوف یعنی اس کے تقوی تک پہنچ کر دنیا کے تمام خوف سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ اگر غور فرمائیں تو عفاف اور پاکیزگی یہ کیا ہے؟ عام طور پر جب بات عفاف کی ہوتی ہے تو بہت سے اذہان متوجہ ہو جاتے ہیں صنف نسوہ کی طرف، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو عفیف ہونا چاہیے، خاتون کو عفیف اور پاکیزہ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو احکام عورتوں کے لیے یعنی خواتین کے لیے جاری کیے وہی سارے قوانین مردوں پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ لہٰذا پاکیزگی جس طرح سے ایک خاتون کا زیور ہوتی ہے، مرد کے لیے بھی پاکیزگی اس کا زیور قرار پاتی ہے۔ ہاں، پاکیزگی اور عفاف کے پیمانے بدلتے رہتے ہیں کہ خاتون کے لیے عفاف دوسری طرح سے حاصل ہوتا ہے اور مردوں کے لیے عفاف اور پاکیزگی کسی اور طریقے سے۔ ہم بات اگر عفاف و پاکیزگی کی کریں تو اس کی جو فضیلت روایات میں بتائی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے وہ ہے سب سے پہلے برترین عبادت، یعنی جو پاکیزہ ہوتا ہے، جس کی روح پاک ہو، جس کا بدن پاک ہو، اور غلاظتوں اور نجاستوں سے اور برائیوں سے جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا ہو، تو یہ عمل اس کا سب سے بڑی عبادت بن جایا کرتا ہے۔ عام طور پر ہم عبادت کسی عمل کو سمجھتے ہیں کہ جب ایکٹ کریں گے تو وہ عبادت ہوگی، جبکہ ہر وہ چیز کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے وہ عبادت ہے۔ لہٰذا پاکیزگی اور عفاف یہ دونوں چیزیں اگر خدا کے لیے ہوتی ہیں تو پھر عبادتوں میں یہ ممتاز قرار پاتی ہیں۔ نمبر 2، مقام ملک۔ ملک جس مقام تک پہنچتا ہے وہ عفاف اور پاکیزگی ہے، یعنی ملائکہ کے اندر سوائے پاکیزگی کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جب انسان اپنی پاکیزگی کی دعا کرتا ہے اور اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر یہ بشر ملک جیسا یا اس سے بھی آگے جا کر اس سے بافضیلت دکھائی دیا کرتا ہے۔ نمبر 3، تقوی کی اساس۔ یہ عفاف و پاکیزگی تقوی کی اساس ہے۔ اگر کوئی متقی اور پرہیزگار ہے تو اس کی بنیاد اسی پاکیزگی پر ہے، کیونکہ تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا ان چیزوں سے جو اس کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو ہر طرح کی آلودگی اور نجاست اور برے خیال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا نام تقوی، اور اگر محفوظ ہو جائیں تو پھر اسی کو پاکیزگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، زیبائی کی زکوٰۃ۔ یہ عفاف خوبصورتی کی زکوٰۃ ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پر جس کو ہم پیسے کی شکل میں ادا کرتے ہیں، اناج کی زکوٰۃ ہے جس کو ہم اس اناج کی صورت میں ادا کرتے ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ ہے جسے ہم ان حیوانات کی صورت میں عطا کرتے ہیں۔ علم کی زکوٰۃ اس کا پھیلانا ہے کہ معصوم نے فرمایا زکوٰۃ العلم، علم کی جو زکوٰۃ ہے کہ اس کو نشر ہو، یعنی اس کو نشر کیا جائے۔
پھر جب بات آتی ہے خوبصورتی کی زکوٰۃ کی، تو خوبصورتی کی زکوٰۃ ہے پاکیزگی، کہ اگر خداوند عالم نے کسی کو زیبا صورت بنایا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، تو پھر وہ اس خوبصورتی کو شیطان کا اسلحہ نہ بننے دے، بلکہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے، اور یہ عمل اس کا اس خوبصورتی کی زکوٰۃ قرار پاتا ہے۔ موجبات عفاف، کیسے یہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور کون سے وہ اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے ہم پاکیزگی تک پہنچ سکتے ہیں؟ نمبر 1، رضایت بکفاف، یعنی جب بندہ خود اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے رکھے گا، تو خداوند عالم کی طرف سے یہ عنایت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ خود اپنی پاکیزگی کے لیے آمادہ ہو جائے، خداوند عالم اس کی پاکیزگی میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ افراد کہ جو پاکیزگی سے دور ہوں اور جن کے خیالات و وہم و گمان میں اور وجود میں گندگی اور آلودگی بھری ہوئی ہو، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عفاف خود نہیں چاہتے، تو جب خود عفاف نہ چاہیں تو خدا کی طرف سے بھی وہ ان کو عطا نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، غیرت، عفاف کا ایک سبب ہے غیرت۔ جو انسان غیور ہوگا وہ پاک و پاکیزہ ہوگا، بے غیرت انسان کے یہاں پاکیزگی نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا دین مبین اسلام میں پائی جانے والی دعاؤں میں جہاں ایک طرف عفاف کی بات کی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف غیرت کو بھی اللہ سے طلب کیا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم قرار پاتے ہیں۔ نمبر 3، قناعت، عفاف کو حاصل کرنے کے لیے ایک سبب ہے قناعت۔ اگر بندہ قانع ہو جائے، یعنی اس کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اوپر وہ شکر کرے اور زیادہ کا طلبگار نہ ہو، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر راضی ہو جائے، تو پھر یہ سبب بن جاتا ہے کہ خداوند عالم اس کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا کرتا ہے۔ نمبر 4، عقل، عاقل انسان پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے یہاں عقل پائی جائے گی وہ تمام آلودگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، لیکن جو بے عقلیں ہوں گے وہ اپنے آپ کو گناہوں میں اور نجاستوں میں آلودہ کر لیا کرتے ہیں۔ عقل اور عفاف ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ عقل سبب بن جائے گی کہ بندہ عفیف ہو جائے، اور عفاف سبب بن جاتا ہے کہ انسان عاقل ہو جائے۔ عقل اس سرمایہ کا نام ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال ہوا مل عقل، عقل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن واکتسب یا مکتسب بہ الجنان، عقل اس ہیرے کا نام ہے اور اس نگینے کا نام ہے جس کے ذریعے سے رحمان خدا کی پرستش کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے۔ تو عقل کی بنیاد پر جب ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے اندر پاکیزگی بھی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ امید ہے کہ خداوند عالم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ عفاف کے علاوہ ہم نے قناعت کو بھی اس دعا میں طلب کیا اور کفایت کو بھی۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف کو بھی طلب کیا ہے کہ دین مبین اسلام میں عدالت کی اپنی ایک فضیلت ہے اور انصاف کے اپنے تقاضے، اور پھر جب کوئی خداوند عالم سے خوف کھانے لگے پھر دنیا کا تمام خوف اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی خدا سے خوف نہ کھائے تو پھر ساری کائنات کا خوف اس کے اوپر طاری ہو جایا کرتا ہے۔ اور ہم واسطہ دیتے ہیں بعصمت کا یا عصمت الخائفین، اے ڈرنے والوں کی حفاظت اپنی حفاظت و اعانت کے ذریعے سے۔ امید ہے کہ اس ماہ رمضان مبارک کو ہم یادگاری بنائیں گے ان دعاؤں کے ذریعے، قراءت قرآن کے ذریعے اور اعمال حسنہ کے ذریعے۔ ہم سب کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر اگلے روز کی دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔